انسانی فطرت بھی اور شریعت بھی تینوں چیزیں متفق ہیں اس امر پہ کہ جہاد کے بغیر اس دنیا میں امن و سلامتی، عدل و انصاف کا قیام ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو بھی انقلاب آیا، چاہے وہ انقلاب حق کا یا انقلاب باطل کا، وہ قتال کے ذریعے آیا۔ حق کا انقلاب بھی بذریعہ قتال اور باطل کا انقلاب بھی بذریعہ قتال ہی آیا۔ آج سب طاغوتی طاقتوں نے ایک خاص منصوبے کے تحت امت مسلمہ کو جہاد سے کٹ آف کرنے کے لیے اور جہاد سے دور کرنے کے لیے کئی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تاکہ مسلمان نوجوان اس میں جہاد کا جذبہ نہ رہے۔ اسی سلسلہ میں فحاشی عریانی کا سیلاب آیا، کیونکہ جب فحاشی اور عریانی میں آدمی مبتلا ہو تو اس کی غیرت بھی ختم ہوتی ہے اور ایمان کا جذبہ بھی ختم ہوتا ہے، اور جب جذبہ ایمان، غیرت ختم، بہادری، شجاعت ختم، وہ کبھی بھی جہاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے پوری دنیا میں طاغوتی تہذیب اس کو مسلط کیا گیا، جس کی بنیاد فحاشی، عریانی، بے حیائی اور ننگا پن ہے۔ پھر بعض ایسے محاذ کھولے گئے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اسے کسی طرح مشغول نہ کیا جائے خیالات بدلنے مشکل ہیں، اور خصوصاً مسلمان جس کی تربیت ہی ایمان اور جہاد پر ہوتی ہے، اور جس مسلمان کی مائیں بچے کو لوریاں بھی دیتی تھی تو جہاد کے ترانوں کی اور جہاد کی نظموں کی، جہادی اشعار کی، تو جب لوری ماں کی گود سے جہاد کے ترانے ہوں اور جہاد کے ساتھ لوریاں دے کے بچوں کو سلایا جائے، تو اس سے جہاد کا جذبہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے فحاشی عریانی اس طرح عام کی کہ آج مسلمان کی ماں وہ بچے کو گانا سنا کر سلاتی ہے، گھروں میں گانے، مسلمان عورتیں، گانے ہیں، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، اور آج کل تو پوری دنیا کا کٹھا بے حیائی نیٹ ورک وہ مسلمانوں کی ماں کے پاس، بہن کے پاس، بیٹی کے پاس۔ تو اب جب وہ فحاشی عریانی، یہ ایک بات تھی کہ ان کی گھٹی میں بے حیائی ڈالی جائے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس محاذ کے مقابل بعد کرکٹ کا محاذ کھولا گیا۔ اب کرکٹ ایسی قوت طاغوتی ہتھ کنڈوں میں سے ایسا ہتھ کنڈا ہے، اچھا بھلا دیندار ہے، لیکن اس کی بھی کرکٹ کے ساتھ دلچسپی ضرور ہے۔
اور کرکٹ کا شوقین ہے جی، بھارت اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں بڑی کوئی جہاد شروع ہوئے، اور وہ میچ ادھر لڑتے ہیں، یہ گدھے کا بچہ ادھر آوازیں نکال رہا ہے، اور وہی ہنگارے، وہی جمپنگ، یہ جہاں خوش بیٹھا ہے کہ واہ واہ ہم جیت، یعنی بالکل تاکہ جہاد کی طرف اس کا ذہن ہی نہ جائے، اور یہ کرکٹ میں ہی پڑا رہے، کرکٹ یا کرکٹ اسی میں پڑا رہے۔ اب وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک اور شیخ الحدیث سے لے کے طالب علم تک وہ سب منتظر ہیں جی کرکٹ کا میچ کب ہوگا، اور یہ دیکھیں گے وہ بلے والے آدھے ننگے آدھے کپڑے، زنانیاں بے حیائی، سارا کچھ اس نے ماحول دے دیا۔ اب جو کرکٹ کا شوقی ہے، بلہ اٹھانے والا، تو اسے جہاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے ایک ایسی کھیلیں تلاش کی تاکہ مسلمان کو دوسری طرف متوجہ کیا جائے، جہاد والا وہ سپرٹ نکال دیا جائے، اسی پہ یہ کھیل رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک صوفیوں کی جماعت تیار کی کہ لوگوں کو استنجے کے فضائل بتاؤ، اور چلہ سے روزہ سال اندرون بیرون جب لگا کے آتا ہے، وہ کہتے ہیں جہاد کا معنی ہی ہے استنجا کرنا اور روٹی کھانا، چلنا پھرنا، یہی جہاد ہے اور کوئی جہاد نہیں۔ اس لیے وہ پھر معنی بھی کرتے ہیں جتنی جہاد والی آتی ہیں وہ اپنے مخصوص گشت پر، مخصوص مشورے پر، مخصوص اپنے ایک نظام پہ فٹ کرتے ہیں، اور وہ بتاتے کیا ہیں کہ نہ ہمیں نظام نہیں بدلنا، ہم نے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، نہ اپنا آپ بدلے گا اور نہ نظام کی بات ہوگی۔ حالانکہ نظام ہی انسان کو درست کرتا ہے، جب نظام ہی نہیں تو کسی کا منہ کدھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے، تو وہ منظم کیسے ہوگا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محمد الرسول اللہ کی سیرت، دو ہی چیزیں ہمیں نظر آئی، ایک قرآن اور دوسرا جہاد۔ قرآن اور جہاد یہ دو ہی بنیادیں ہیں سیرت محمد مصطفیٰ کی، اور دنیا کفر اس وقت سے لے کے آج تک اسی نقطے پہ متفق ہے کہ مسلمانوں سے قرآن بھی چلا جائے، جہاد بھی چلا جائے۔ باقی جو مسلمان قرآن کے علاوہ کتابوں والا مسلمان ہے، روایتوں والا مسلمان ہے، اپنے اپنے بزرگوں کی نصاب اور کتابڑیوں والا مسلمان ہے، اس سے کسی کافر کو تکلیف نہیں۔ اور جو صرف استنجے نماز روزے والا مسلمان ہے، اس سے کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں۔ امریکہ میں بھی مسجدیں ہیں، برطانیہ میں ہیں، بھارت میں ہیں، پوری دنیا میں آج تک کافر کو تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ صوفی استنجا کیوں کر رہا ہے، اس نے ہمارے درخت سے مسواک کیوں کاٹا ہے، یہ رات کو تہجد کیوں پڑھتا ہے، اور یہ وضو کیوں کرتا ہے۔ آپ دیکھ آج تک کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں، اور اگر تکلیف ہے قرآنی نظام کی بات کرو، قرآنی دعوت کی بات کرو، پھر تکلیف ہے۔ اور اس دعوت اور غلبہ قرآن اور غلبہ توحید کا ذریعہ جہاد، اس کی بات کرو، تجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ دو چیزیں تھیں جو اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد تھے، قرآن مقدس کو پھیلانا، قرآن مقدس کی تعلیم و تدریس اور قرآن مقدس کے نظام کا نفاذ اور غلبہ توحید کا تلوار کے ذریعے، اور اسی راستے سے اس کے مقابل آپ کو انہوں نے دے دیے جمہوریت۔
جمہوریت. اب جمہوریت آ گئی تو اس کے آپ کرشمے دیکھیں. تمہارے ملک کا حال کیا بن چکا ہے. یہ سب جمہوریت کے کرشمے ہیں. روزانہ ڈرامہ کیا رچایا جا رہا ہے. جمہوریت. وہ اس کو کہتا ہے تو ڈاکو, وہ اس کو کہتا ہے تو ڈاکو. اس بات میں سارے جمہوریت سچے. ایک جمہوریت کہ یہ طاغوتی نظام والے ایک بات پہ متفق ہیں کہ سارے جمہوریت ڈاکو ہیں. لوگوں کو کس طرف لگایا تاکہ طاغوت کے لیے قربانی دے, نظام محمدی کی بات ہی نہ کرے, غلبہ توحید کی بات ہی نہ کرے. تو جہاد کے لیے سب سے پہلے نظم درکار ہے. نظم کیسے بنے گا, اسی پر میں گفتگو کر رہا تھا کہ وہ نظم بنے گا امیر کی اطاعت ہوگی. اور یہ کتاب و سنت میں ایک طے شدہ مسئلہ ہے, امور انتظامیہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کو عملاً نافذ کیا. 3 آدمی بھیجے, ایک امیر, 2 پابند ہیں اس امیر کی اطاعت کے. شرط لگائی معروف میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں خدا کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. لیکن معروف میں